Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خوش ہونے کا اور خوشی اپنانے کی ہمیں کیا ہے حکم دیا ہے، یعنی دین اسلام کو لے کر کے، اور اسی طرح دین اسلام سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کے حصول کے بعد ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کا اس پر کیا ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو انہیں حاصل ہوئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کو پا لینے کے بعد انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں، خوشی اور مسرت ان کے اندر کیا ہے پائی جائے، کسی قسم کی کوئی تنگی اور پریشانی ان کے دلوں میں نہ پائی جائے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور رحمت جو انہیں حاصل ہوئی ہے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، خیر ہے اور بھلائی والی ہے جو کچھ یہ سمیٹتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں دنیاوی امور میں سے۔ اور اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، امت محمدیہ کو، قرآن جیسی کتاب سے، ایک عظیم کتاب سے نوازا، ہدایت کی کتاب۔ اس کتاب کو پا لینے کے بعد ایمان والوں کو کیا ہے خوش ہونا چاہیے، اور ان کے اندر کیا ہے خوشی اور مسرت پائی جانا چاہیے، نہ کہ کسی قسم کی تنگی۔ اسی بات کو لے کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مختلف تمام تر نعمتیں، خاص طور پر دین اسلام اور اس دین سے متعلق جو چیزیں ہیں، قرآن مجید ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ماہ رمضان ہے، اگر یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہمارے دلوں میں کیا ہے خوشی پائی جانا چاہیے، نہ کہ کسی قسم کی تنگی اور پریشانی ہمارے دلوں میں رہے، بلکہ ہمارے دلوں میں کیا ہے ان چیزوں کو پا لینے کے بعد خوشی اور مسرت کیا ہے پائی جانا چاہیے، جس میں سے ماہ رمضان ہے۔ تو ماہ رمضان کا استقبال ہم اپنے اندر خوشی اور مسرت ہمیں کیا ہے محسوس کرنی چاہیے۔ اسی طرح ماہ رمضان کا استقبال کے لیے ہمیں ہر ایسی تیاری کرنی چاہیے کہ جن تیاریوں سے ہم ماہ رمضان کو اچھی طرح کیا ہے گزاریں، اور ماہ رمضان میں اپنے ایام اسی طرح گزاریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماہ رمضان کے ایام کو کیا ہے گزارنے کا ہمیں کیا ہے حکم دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہی کی تیاری کے لیے رمضان سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ماہ شعبان میں کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے، تاکہ روزے کا یہ معمول اگر رہے گا تو ماہ رمضان کا جو روزہ ہے، جو کہ فرض روزہ ہے، یہ روزہ رکھنا ہمارے لیے کیا ہے آسان رہے گا۔ تو اسی طرح اور بھی دیگر جو کچھ تیاریاں ہیں اور دنیاوی مشغولیات، مصروفیات، اگر ان کو آپ رمضان سے پہلے روک سکتے ہیں، رمضان سے پہلے ختم کر سکتے ہیں، تاکہ ماہ رمضان میں مکمل طور پر آپ یکسو ہو کر کے
اللہ تبارک و تعالی کے طرف کیا ہے متوجہ ہو کر جو ہے اخلاص کے ساتھ کثرت سے کیا ہے عبادت کریں۔ یہ بھی کیا ہے ماہ رمضان کے استقبال میں کیا ہے ایک اہم عمل ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کا استقبال توبہ استغفار سے کیا جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بابرکت اور خیر و فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو کچھ خیر و فضیلت ہے یہ اسی وقت ہمیں حاصل ہوگی، اور اس مہینے سے اسی وقت ہم کامیاب نکلیں گے اگر ہم نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کیا ہو۔ تو اسی لیے رمضان کے آتے ہی، رمضان سے پہلے ہی، رمضان کے استقبال میں ہمیں توبہ استغفار اخلاص کے ساتھ جو ہے کرنی چاہیے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں ہمیں برے لوگوں سے، برے ساتھیوں کی صحبت سے اجتناب کرنا ہے۔ ایسے لوگ جن کی صحبت سے، جن سے ملاقات کرنے سے، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہم اللہ کے قریب کے جانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی سے یا اس کے دین سے کیا ہے دور ہو جاتے ہیں۔ برے ساتھی، برے لوگ، ان سے کیا ہے ہم دور ہو جانے کی جو ہے کوشش کریں، ورنہ اگر ماہ رمضان میں بھی ہمارا وہی معمول رہا جو رمضان سے پہلے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے غفلت ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر ماہ رمضان سے پہلے تھا تو رمضان میں بھی اگر یہی معمول رہا تو رمضان سے ہم کیا ہے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اور رمضان کا صحیح معنوں میں ہم استقبال کیا ہے نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم تمام تر جو ہے ایسے لوگ جو کہ برے ہیں، جن کی صحبت اچھی نہیں ہے، ان سے کیا ہے ہم کنارہ کشی اختیار کریں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، یا جو ہے تنہا میں ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس مہینے میں کیا ہے کثرت سے کریں۔ اسی طرح ماہ رمضان کے استقبال میں یہ عمل بھی ہمیں جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ اپنے دل کی جو ہے صفائی، زبان کی حفاظت، اور جو ہے ہمارا عقیدہ اعتقاد کیا ہے صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دل کی صفائی نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، تو بہت عین ممکن ہے کہ عبادات کو قبولیت کا جو ہے شرف حاصل نہیں ہوگا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، عقیدے میں خلل ہے، تو ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ عبادات کی قبولیت میں کیا ہے خلل پایا جائے گا، یا عبادت کو کیا ہے شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھیں حضرات جنہیں ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، جس کی بنیاد پر کیا ہے ہم ماہ رمضان کا کیا ہے استقبال کریں، تاکہ رمضان میں ہمیں خوب اچھی طرح کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں لذت محسوس ہو، اور رمضان کے گزرتے ہی ہم کیا ہے کامیاب نکلیں اس ماہ رمضان سے، نہ کہ جو ہے کسی خسارے اور نقصان میں کیا ہے ہم پڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ماہ رمضان کا خوب اچھی طرح کیا ہے استقبال کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ramadan, welcome holy month.